رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ بانی مجالس سید اصغر شاہ صاحب کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ فرمان معصوم ہے صلو علیہ بالاصوات طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ ہم پر درود پڑھو تو بآواز بلند پڑھو تاکہ تمہارے نفسوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبۃ آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربیۃ الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الکون والمکان فخلق الخلق ذی حاجۃ وآہۃ وآفات۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ حضرات دیوکار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، میں عرض کر دوں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی۔ ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی، زمین و آسمان کے کلہ بھی میں نہیں ملاتا، علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچا تانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ میرے سامنے سامعین نہیں عارفین تشریف فرما ہیں، اور پیدر پہ شعور کا تبرک آپ کے جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بیٹا آپ متوجہ ہیں، بات شروع کیا۔ میرے ایک لفظ پہ مجھے آپ کی توجہ درکار ہے۔ میرے پاس اونچی آواز نہیں، میرے پاس اونچی بات ہے، اور علیوں کے گھر کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ
آپ نے ثبوت دینا ہے کہ حضور آپ نے ثبوت دینا ہے کہ آپ اونچی آواز سننے والے لوگ ہیں یا اونچی بات سننے والے لوگ ہیں. اور پہلی ہی بات میں انشاءاللہ زمینی ذہن زرخیز ہو جائے گی تاکہ معرفت کے 5، 12، 14 بیج آسانی سے بوئے جا سکیں. لائق حمد ہے وہ پروردگار جو متکبر ہے، اور وہ اس لیے متکبر نہیں کہ ہمیں حقیر سمجھتا ہے، وہ اس لیے متکبر ہے کہ علی کو سجدہ ریز دیکھتا ہے. بیٹا دائیں بائیں آپ نے نہیں دیکھنا، چہروں سے حیرت ہٹا کے شیعہ چہروں کے ساتھ بیٹھنا ہے. لائق حمد ہے وہ پروردگار جو اس لیے متکبر نہیں کہ مخلوق کو حقیر سمجھتا ہے، وہ اس لیے متکبر ہے کہ علی کو سجدہ ریز دیکھتا ہے. پھر لائق درود ہے وہ مصطفیٰ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے چل کے بھی علی چھوٹے نہیں ہوتے. ابھی میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کس معیار کی گفتگو سماعت کرنے کے عادی ہیں. کم از کم 15-16 سال پہلے میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو شاہ صاحب نے حکم کیا ہے تو میں دوبارہ حاضر ہو گیا ہوں. اور تب بھی میں یہی سمجھتا تھا کہ یہاں بات سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، اور آج بھی مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ آپ بات سمجھنے والے لوگ ہیں. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے چل کے بھی علی چھوٹے نہیں ہوتے. اور کمال یہ ہے کہ علی محمد کے پیچھے چلیں تو علی چھوٹے نہیں ہوتے، اور علی محمد کے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیں تو محمد چھوٹے نہیں ہوتے. جی بسم اللہ. ہم یہاں سے ایک ایک چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں ایک ایک چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ کون کون سا چہرہ ایسا ہے جس پہ نور مودت پھیل چکا ہے. لفظ بدلتا ہوں معانی کی دنیا بدل جائے. میرا یہ وعدہ ہے جو باتیں میں کروں وہ آپ نے کبھی کہیں کسی سے سنی ہوں تو پھر آپ مجلس میں خاموش بیٹھ کر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ورنہ تبرک نیا بھی ہو اور تازہ بھی ہو اور قیمتی بھی ہو تو لینے کے لیے ابراہیم جیسا نبی بھی جھولی پھیلا دیتا ہے. میں لفظ بدل رہا ہوں تاکہ معنی کی کائنات بدل جائے. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ، اور اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے. آئے آئے آئے. پاک سید آپ سے راضی رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں. بیٹا دائیں بائیں سے جلدی سیکھو کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے. جملہ حضور میں نے ابھی آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اذن دخول ملے تو حاضر ہو. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، اور باطل چل پڑے تو حق ہو جائے. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ. بس ایسے ہی 2-4 افراد مجھے مل جائیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ بات کا معیار کیا ہے. اچھل کود کی خطابت مجھے نہیں آتی اور زور و شور والی خطابت مجھے نہیں آتی. میرے پاس تو علیوں کے گھر کی علی باتیں ہیں، اور قدردان ہو تو حضور بات اونچی ہو تو آواز اونچی کرنے کی ضرورت کیا ہے. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کے پیچھے وہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، باطل چل پڑے تو حق ہو جائے. پھر لائق سلام ہے وہ علی کہ جو نبیوں، رسولوں، وصیوں، ولیوں، اماموں کی فہرست میں اکیلا امیر المومنین ہے. ہائے 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 ہائے. جسے اس بات کا لطف نہیں آیا بیٹا وہ زیادہ سے زیادہ مجلس سے سنا کرے. جو نبیوں، رسولوں، وصیوں، ولیوں، اماموں کی فہرست میں اکیلا امیر المومنین ہے وہ علی کہ جس نے وقت نماز اپنی آغوش میں سر اقدس مصطفیٰ کو دیکھ کر
محمد کی نیند پہ اپنی نماز کو قربان کر دیا ہے۔ علی نے مصطفیٰ کی نیند پہ اپنی نماز کو قربان کر کے امت کو سمجھایا ہے کہ عبادت میں اطاعت نہیں، اطاعت میں عبادت ہے۔ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ علی نے مصطفیٰ کا سر اقدس، حضور مصطفیٰ، بیٹا بات پسند آ رہی ہے؟ داد دینا ضروری نہیں ہوتا، مجلس میں شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھنا ضروری ہوتا۔ شیعہ چہرہ جانتے ہیں نا، کائنات کے رسول نے کہا تھا جو علی کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ۔ تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ شیعہ چہرے کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیے۔ وہ علی، اچھا جس نے وقت نماز اپنی آغوش میں سر اقدس مصطفیٰ کو دیکھ کر محمد کی نیند پہ اپنی نماز کو قربان کر کے امت کو سمجھایا ہے کہ عبادت میں اطاعت نہیں، اطاعت میں عبادت ہے۔ ہزار ہزار ایک رات میں ہزار ہزار رکعت پڑھنے والے علی نے مصلی لپیٹ کے بستر محمد پہ سو کے بتایا ہے کہ عبادت میں اطاعت نہیں، اطاعت میں عبادت ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا بیٹا کہ اچھل کود مجھے نہیں آتی، چھیڑ چھاڑ مجھے نہیں آتی۔ علیوں کے گھر سے فرصت ملے تو کسی اور کی بات کریں، کیا خیال ہے جی؟ میرے پاس ایسی بات ہے جو انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا ہے۔ ہزار ہزار رکعت پڑھنے والا علی، علی نے شب ہجرت مصلی لپیٹ کر بستر مصطفیٰ پہ ساری رات سو کر بتایا ہے کہ عبادت میں اطاعت نہیں، اطاعت میں عبادت ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، مگر خبردار علی سے مقابلہ نہ کرنا۔ تمہاری نماز نیند سے بہتر ہے، علی کی نیند نماز سے بہتر ہے۔ ہائے 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 جی حضور، میں بالکل سامنے کی باتیں عرض کرنے کا عادی ہوں۔ نہیں 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 نہیں، آپ یا علی ویسے نہیں کہہ رہے جیسے کہنا چاہیے کہ علی کے معاملے میں بیٹا خدا سستی برداشت ہی نہیں کرتا۔ تمہاری نماز نیند سے بہتر، علی کی نیند نماز سے بہتر۔ اب بتائیے نماز میں اس کی کیا حیثیت ہوگی جس کی نیند نماز سے بہتر ہے؟ پتہ نہیں میں بات پہنچا سکا ہوں یا نہیں پہنچا سکا ہوں جی۔ دنیا، آپ یقین کیجئے کہ دنیا اگر شیعہ نے حیدر کرار کے ساتھ آ کے بیٹھے تو لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے۔ ٹیسٹ ڈیولپ ہونا سمجھتے ہو نا بیٹا؟ جس بندے نے زندگی میں کافی نہ پی ہو، کافی آپ نے پی نہیں، سنی تو ہے جی، آپ تو پریشان ہی ہو گئے۔ اب کون سا دور ہے بھائی جی؟ کافی سنی ہے یا نہیں سنی؟ بہت سو نے پی بھی رکھی ہے۔ جس بندے نے زندگی میں کبھی کافی نہ پی ہو، جب پہلی مرتبہ کوئی اسے دیتا ہے نا کہ بھائی یہ کافی پی لے، تو وہ ایک گھونٹ بھرتا ہے اور پھر دینے والے کی طرف دیکھ کے پوچھتا ہے کہ اتنی کڑوی پیتے کیسے؟ پھر کسی اور محفل میں کسی اور نے کہہ دیا کہ بھائی یہ کافی پی لو، پھر ایک دو گھونٹ بھر لیے، پھر کسی اور محفل میں کسی اور نے آفر کر دی، ایک دو گھونٹ بھر لیے، 3-4 مرتبہ کے بعد پھر اس بندے کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ محفلوں میں پوچھتا پھرتا ہے کافی مل جائے گی؟ مجھے عزت علی کی قسم، یہ جو ان مجلسوں میں آنے سے روکا جا رہا ہے، روکنے والا جانتا ہے یہ بندہ 2-4 مرتبہ شیعوں میں بیٹھ گیا تو پھر اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، پھر یہی بندہ گلیوں میں مجلسوں کے اشتہار ڈھونڈتا نظر آئے۔ اب آپ سمجھے ہیں کہ ہمارے درمیان کیوں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا جی حضور؟ ذرا صاحبان دیوار بھی توجہ فرمائیں۔
تو بیٹا یہاں تھوڑا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، علیوں کے گھر کے ذکر کے لیے ذرا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزوں کا تعلق علم سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا تعلق ذوق سے ہوتا ہے۔ علی ذوق والوں کا امام ہے۔ کس کا امام ہے؟ ذوق والوں کا۔ ذوق ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا لباس کیا ہوتا ہے، ذوق ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اچھی غذا کیا ہوتی ہے، اور اگر ذوق نہ ہو تو یہ کیسے پتہ چلے کہ اچھا امام کیا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے حضور؟ دنیا شیعان حیدر کرار سے الجھ رہی ہے، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ دیوانے ہیں، یہ مستانے ہیں، یہ جہاں بیٹھتے ہیں بس علی علی کرتے ہیں۔ اب تک جو 10-20% چہرے خاموش تھے، میں اس جملے کے بعد دیکھوں گا کہ زبانیں انہی کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یہ شیعان حیدر کرار بس دیوانے مستانے سے لوگ ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں بس علی علی کرتے ہیں، نہ انہیں توحید کا پتہ ہے، نہ انہیں رسالت کی معرفت ہے۔ اور مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، جیسی توحید علی والے جانتے ہیں کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، اور جیسی رسالت علی والے جانتے ہیں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور مجھے حضور حیرت اس بات پہ ہے، میں بات کر کے چلا جاؤں گا، انشاءاللہ آپ کے دل ٹھنڈے رہیں گے اگلے سال تک۔ مجھے حیرت اس بات سے ہے کہ وہ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، ان اللہ والوں سے ایک علی والا سوال کرنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ میں نے کہا تھا کہ آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، سب اللہ والوں سے نہیں، ان اللہ والوں سے جو اللہ کے سوا کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، کہ بس اللہ۔ اور مجھے عزت امیر المومنین کی قسم، اللہ کا تعارف کروانے والوں کی حویلی سے نظریں چرا کر لوگ اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، معیاری بات پہ بیٹا آپ بولنا شروع کریں تو ہر پڑھنے والا ممبر پہ محنت کر کے آئے۔ جب آپ صرف مار دھاڑ پہ بولتے ہیں تو پڑھنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس 2 ہاتھ ادھر میز پہ مارو، 2 ادھر پہ مارو، یا علی آپ بھی راضی ہم بھی راضی۔ اگر آپ قیمتی بات پہ بولیں گے تو پڑھنے والے ممبر پہ محنت کر کے آئیں۔ یہ جو معیار گر رہا ہے معاشر میں، علی کو آپ نے بھی جواب دینا جی۔ اللہ کا آپ فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو، اللہ کا تعارف کروانے والوں کی حویلی سے نظریں چرا کر لوگ اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، سیدہ کی قسم، اگر حویلی زہرا نہ ہوتی، اللہ والوں کو یہ بھی پتا نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے۔ کیا خیال ہے جو خاموش ہیں ان کو پتا چل جاتا کہ اس کا نام اللہ ہے؟ بولیے حضور، اگر جی حضور اگر حویلی زہرا نہ ہوتی، چپ وہ رہے جس کی اللہ سے باتیں ہوتی رہتی۔ کسی کو اللہ ملا ہے؟ میرا خیال ہے اس ایریا میں کچھ لوگ لگتے ہیں جن کی ملاقات ہوتی۔ اللہ ملا ہے بھائی؟ اللہ سے بات ہوئی ہے؟ میری آپ کی حضور کیا بات ہوگی؟ نبیوں میں ایک نبی ہے میرے مصطفیٰ سے پہلے، میرے مصطفیٰ کی تو خیر بات ہی اور ہے، میرے مصطفیٰ سے پہلے ایک نبی ہے۔ خدا کرے بغیر تشریح کے آپ سمجھیں تو مجھے لطف آئے۔ آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کی فہرست میں ایک نبی ہے، موسیٰ، جس کی خدا سے باتیں ہوتی تھی۔ مگر میں کیا کروں کہ موسیٰ بھی کلیم اللہ ہے، سمیع اللہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہر بات ہر کسی کے لیے ہوتی نہیں۔ اور حضور شوگر پیشنٹ کے سامنے میں نے کبھی حلوے کی بیٹا پلیٹ رکھی ہی نہیں۔ جو شوگر پیشنٹ ہے اس کی خدمت تھوڑی ہے کہ اس کے سامنے حلوے کی پلیٹ رکھی جائے۔ کیا خیال ہے حضور؟ کسی کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ بولیے۔ اللہ کسی کے سامنے آیا ہو، اللہ نے کسی کو آواز دی ہو، اللہ نے کہا ہو میں اللہ ہوتا ہوں؟ بولیے، جواب تو دیجئے۔
کیوں حضور؟ اللہ کی کسی سے ملاقات ہوئی ہو، خدا نے کہا ہو کہ میں اللہ ہوں، خدا نے بتایا ہو کہ یوں میری نماز پڑھا کرو، تو جب اللہ آپ سے ملا نہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ والوں سے، تم نے اللہ کہاں سے لیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کہاں سے لیا ہے اللہ؟ اللہ کا تعارف کروانے والوں کی حویلی سے نظریں چرا کر، جملہ میں نے ابھی آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو، پھر دنیا کہتی ہے کہ محمد ہم جیسے ہیں۔ تشریف رکھیے حضور، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، آئیے آئیے، بسم اللہ۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جو بچے ہیں انہیں سکھائیں گے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں، کیونکہ آپ اتنا سفر کر کے آگے آئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ ان بچوں کو بتائیں گے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں، مجلس دیکھتے نہیں، مجلس سنتے ہیں۔ جی، مجلس میں آ کے سننے والوں کو نہیں دیکھتے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ محمد ہم جیسے؟ دلیل وہ دینے لگا ہوں جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہ رہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ محمد ہم جیسے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر محمد تم جیسے ہیں تو بھری محفل میں کھڑا ہوا جبریل سوائے محمد کے کسی اور کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اور اگلا سوال نہیں پہاڑ ہے، جو جبریل محفل میں کھڑا ہوا سامنے بیٹھے ہوں کو نظر نہیں آ رہا، وہ در زہرا کے باہر کھڑا ہوا اندر فضا کو کیسے نظر آ رہا؟ خبردار اس گھر سے مقابلہ نہ کرنا، خبردار اس گھر سے مقابلہ نہ کرنا۔ اللہ کا تعارف کروانے والے یہ ہیں۔ میں اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے لوگوں تک، امت مسلمہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کوشش کیا کرو کہ کہیں دو شیعہ مل جائیں تو ان کے پاس بیٹھا کرو، تمہارا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا مانا کیسے جاتا۔ جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار ملیں وہاں پہ بیٹھو، ان کی باتیں سنو، ان سے باتیں کرو، تمہیں پتہ چلے ماننے کا معیار کیا ہے۔ اور خدا کی قسم اللہ کی پوری زمین پر یہ جو علی والے جو آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی فضیلت کا باب آپ کو سناؤں نہ سناؤں؟ آپ تو بسم اللہ نہیں کہہ رہے، آپ کی فضیلت آپ کو نہ سناؤں؟ جو پیچھے تشریف فرما ہے آپ کی فضیلت سناؤں؟ جو اپنی فضیلت سننا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے تو میں علی والوں کو علی والوں کی فضیلت سناؤں۔ علی والوں کا کمال یہ ہے کہ علی والا ان پڑھ بھی ہو تو بھی علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ علی والوں کا کمال ہے، یہ میرے بھائی علی والوں کا کمال ہے۔ علی والا ان پڑھ بھی ہو، چپ وہ رہے جو علی والا بھی ہے اور علی سے کم کسی پہ مطمئن ہے۔ بولیے، یہ ہے علی والوں کا معیار۔ اور ہم نے منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں 13واں اس معیار کا ملا ہی نہیں۔ جنہیں ہم مان رہے ہیں ان کا معیار ایک علی والے کی زبان سے سن کے جائیے، ایسا کوئی ہو تو لے آئیے۔ آج بھی چیلنج ہے، ایسا کوئی ہو تو لے آئیے۔ علی والوں نے منت نہیں مانی تھی کہ علی والوں نے 12 ہی ماننے ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں 13واں اس معیار کا ملا ہی نہیں۔ موڈ ہو تو بتاؤں، علی کا معیار بتاؤں؟ بولیے جو پیچھے تشریف فرمایا، علی کا معیار بتاؤں؟ آؤ اس معیار کا کوئی ہو تو آج بھی لے آؤ، ہمارا سر تسلیم خم ہے، یہ معیار ہے علی کا۔ اس معیار کا کوئی بندہ ہو تو آج لے آؤ۔ یہ کائنات میں واحد ہے میرا آقا علی، جو مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے الہی انت کما احب، اے اللہ تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا۔
یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے میرے خاموش بھائی، یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے۔ اے پروردگار تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا۔ بتاؤ اس معیار کا کوئی دوسرا بندہ ہے؟ بولیے بھائی بولیے، اس معیار کا کوئی دوسرا بندہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر علی کا ایک اور معیار سن لیجیے، اس معیار کا کوئی ہو تو آج بھی لے آؤ۔ ہمارا سر تسلیم خم ہے، کسی نے محمد مصطفیٰ کو مانا ہے کہ انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کسی نے مصطفیٰ کا کلمہ اس لیے پڑھا کہ انہوں نے اشارہ کیا اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، کسی نے مصطفیٰ کا کلمہ اس لیے پڑھا کہ محمد مصطفیٰ نے آواز دی اور درخت زمین چیرتا ہوا مصطفیٰ کے پاس چلا آیا، کسی نے مصطفیٰ کا کلمہ اس لیے پڑھا کہ ہاتھوں پہ پتھروں نے تسبیح پڑھی۔ مگر امت علی والوں سے سمجھ کے جائے کہ یہ جو کچھ مصطفیٰ نے کیا ہے یہ محمد کا کمال نہیں تھا، یہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی۔ میں کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو اتر جائیں آپ کے دل میں؟ حضور یہ جو مصطفیٰ نے کیا، یہ چاند کا توڑنا، یہ سورج کا پلٹانا، یہ درخت کا بلانا، یہ سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا، یہ کمال محمد نہیں، یہ تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ کام تو ہم نے اس گھر کے نوکروں کو کرتے دیکھا ہے۔ یہ سورج پلٹانا، یہ چاند دو ٹکڑے کرنا، یہ پتھروں کا تسبیح پڑھنا، یہ درخت کا چل کے آنا، یہ محمدوں کا کمال نہیں، یہ تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ آؤ اس معیار کا، آپ سارے اٹھ کے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو، آؤ اس معیار کا کوئی ہو تو علی والوں کے سامنے لے آؤ۔ ہمارا سر تسلیم خم ہے، جسے تم امام منوانا چاہتے ہو وہ آ کے سورج پلٹا کے نہ دکھائے، وہ چاند دو ٹکڑے کر کے نہ دکھائے، وہ درخت چلا کے نہ دکھائے، وہ پتھروں سے کلمہ پڑھا کے نہ دکھائے، وہ بس ہمارے سامنے آ کے اتنا کہہ دے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ بیٹا اس بزرگ کی جوانی بھی دیکھو اور اپنا بڑھاپا بھی دیکھو۔ مالک آپ کو لمبی زندگی عطا کی۔ یہ نوجوانوں کے لیے تربیت گاہ بھی ہے، ہمارے بچوں کے لیے تربیت گاہ بھی ہے۔ بولنا بیٹا ضروری نہیں ہوتا، اتنے سیریس چہرے کے ساتھ پڑھنے والے کو نہیں دیکھتے کہ پڑھتے پڑھتے اس کی نگاہ پڑ جائے تو اگلی آیت ہی بھول جائے۔ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سنتے ہیں کہ جی چہرے پہ نگاہ پڑے تو وہاں سے کچھ عطا ہونے لگے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے سامنے آ کے ثابت کر دے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں، صرف علی والوں کے سامنے آ کے کہہ دے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ پوری کائنات میں تمہیں ایک بھی نہیں ملے گا جو کہہ سکے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، اور ہمارے پاس پوری حویلی ہے جن کی بات میں بھی عیب نہیں، جن کی ذات میں بھی عیب نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم شیعوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں اس لیے علی علی کرتے ہیں؟ ہمیں علی جیسا کوئی اور ملا ہی نہیں، ہمیں حضور علی جیسا کوئی اور ملا ہی نہیں۔ تمہیں ملا ہو تو لے آؤ اور معیار بتا دوں، نہ بتاؤں؟ آپ چپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے لیے ہوتا ہے کہ بالکل نہ بتائیں۔ جب کہتے ہیں نا جی بتاؤں اور آپ چپ کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جی رہنے دیں، آپ ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ تو موڈ ہو تو بتاؤں، علی کا معیار بتاؤں؟ کوئی حضور 4-5 مجالس میں یہاں پہ پڑھوں تو کچھ میں ذوق پیدا کروں، اور میں نے خدا کی قسم 25-26 سال ہو گئے ہیں مجھے ممبر پہ پڑھتے ہوئے، میں نے کام ہی یہ کیا ہے، اور میں آخری سانس تک مرنے سے پہلے کچھ نہ کر سکا، کم از کم ذوق ضرور پیدا کر کے مروں کہ اچھی بات کیا ہوتی ہے۔
جی اپنے بچوں کو سکھا کے مروں گا کہ اچھی بات کیا ہوتی ہے، جی اونچی بات کیا ہوتی ہے، یہ معیار اگر کہیں اور سے ملے تو آج لے آؤ، ہمارا سر تسلیم خامد ہے۔ علامہ ہلی کا دور تھا، جسے اپنی خاموشی پہ بڑا ناز ہے نا، اور جو زندگی کے 30 40 50 سال خاموش مجلسیں سن سن کر اب خاموشی میں مہارت تامہ حاصل کر چکا، وہ ذرا اپنی خاموشی آزمائے گا اور میں اعجاز ذکر آزماؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ کون جیتتا ہے۔ جی میں ان چہروں کو بغور دیکھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کس میں خاموش رہنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ علامہ ہلی کا حضور دور تھا، اور کسی نے حاکم کے دربار میں ایک سوال رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ جی ذرا شیعوں کے امام کو بلائیے، ہم نے ان سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ انہوں نے علامہ ہلی کو بلا لیا، اس بات کا حق ادا ہو جائے میں شاید اسی پہ گفتگو کو تمام کروں۔ انہوں نے علامہ ہلی کو بلا لیا، اب دربار بھرا ہوا تھا، علماء کا پینل بیٹھا ہوا تھا اور وہ شخص بھی تھا، اور علامہ ہلی دربار میں آ کے بیٹھ گئے۔ علامہ ہلی نے کہا کیا سوال ہے؟ تو وہ صاحب بولے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سنا ہے کہ کسی نے علی کو نماز پڑھائی تھی۔ تھوڑی دیر دے دیجئے، تھوڑی دیر دے دیجئے، میں بڑا سفر کر کے یہاں حاضر ہوا ہوں، تھوڑی دیر دے دیجئے، میری گفتگو تمام ہے۔ انہوں نے کہا علامہ ہلی ہم نے سنا ہے کہ علی کو کسی نے نماز پڑھائی تھی۔ علامہ ہلی بے نیازی سے یوں بیٹھے، اور بے نیازی سے علامہ ہلی نے کہا پڑھائی ہوگی۔ وہ جیسے ہی علامہ ہلی نے کہا نا جی پڑھائی ہوگی، تو دربار میں جو شیعہ بیٹھے تھے ان کا وہی حال ہو گیا جو آپ کا ہو گیا۔ ان کا اللہ خیر کرے، علامہ ہلی کا کہیں دماغ تو نہیں چل گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی نے پڑھائی ہوگی؟ اس نے پھر سوال دہرایا، اس نے کہا علامہ ہلی آپ نے شاید میرے سوال پہ غور نہیں فرمایا، میں نے کہا کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی۔ تو علامہ ہلی نے پھر بے نیازی سے کہا میں نے جواب دے تو دیا ہے کہ پڑھائی ہوگی۔ اب تو پورا دربار پریشان تھا، اور ان صاحب نے سمجھا کہ شاید علامہ ہلی کہیں اور گم ہیں، میری بات سن ہی نہیں رہے۔ انہوں نے کہا علامہ ہلی میں نے پوچھا ہے کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی، تو انہوں نے کہا میں نے جواب دے تو دیا ہے کہ پڑھائی ہوگی۔ اس نے کہا جی آپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ علامہ ہلی نے کہا فکر میں کیوں کروں، فکر تو وہ کرے جو علی کے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے میرے سچے رسول نے کہا تھا اے علی تو امت کا کعبہ ہے، اور کعبے کو پشت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ جیئے جیئے سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رکھیں۔ حیدر یہاں سے ہوتا ہے، حیدر کسی احسان کا نام نہیں۔ جملہ ابھی بھی فضا میں معلق ہے، رزم نزول چاہتا ہے میرے خاموش بیٹے۔ علامہ ہلی نے کہا فکر تو وہ کرے جو علی کے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائے تو حق کے سماعت ادا نہ ہو۔ انہوں نے کہا فکر وہ کرے جو علی کے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا کائنات کے رسول نے فرمایا تھا یا علی انت فی امتی کمثل الکعبہ، علی تو میری امت کا کعبہ ہے، اور کعبے کو پشت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ کہاں ہیں وہ لوگ لاؤ میرے سامنے جو کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی، فلاں حاکم وقت نے حسن کو نماز پڑھائی تھی، فلاں حاکم وقت نے حسین کو نماز پڑھائی تھی، حاکم وقت امام بن کے آگے کھڑا تھا، علی اور علی کی بیٹے پچھلی صف میں نمازی بن کے کھڑے تھے۔ کچھ عقل کے ناخن لو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خود آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہو، درود پچھلی صف کے نمازی پہ بھیج رہا، ہاتھ یہی رکھے تو تبرک پیش کروں۔ خود آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہو، درود پچھلی صف پہ نمازی پہ بھیج رہا ہو، اور درود اکیلا نہیں، درود کے ساتھ سلام بھی ہے، اور جسے سلام کرنا ہو چہرہ اس کی طرف کرنا پڑتا ہے۔ تم پڑھاؤ علی کے بچوں کو نماز، یہ بچے تمہارا قبلہ نہ بدل دے تو علی کے لال کا۔ یہ بچے پڑھاؤ علی کے بچوں کو نماز۔
یہ علی کے بچے تمہارا قبلہ نہ بدل کے رکھ دیں تو پھر علی کے لال کیا ہیں جنہیں ہم نے مانا؟ اس لیے نہیں مانا کہ ہم شیعوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں ان جیسا کائنات میں اور کوئی مل ہی نہیں رہا۔ ایسی معیاری قوم بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ علی جیسا امام نہیں ملے گا، شیعہ جیسا ماموم نہیں ملے گا۔ علی ابن ابی طالب جناب قمبر کے ساتھ صبح کا وقت تھا، علی ابن ابی طالب جناب قمبر کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ بس اسی جملے پہ توجہ کر دیجئے، میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ علی کچھ راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، جناب قمبر ساتھ ہوتے تھے۔ بہت سی باتیں ہوتی رہیں، علی نے فرمایا قمبر باقی باتیں مغربین کی نماز کے بعد کریں۔ مغربین ختم ہوئی، علی ابن ابی طالب اور جناب قمبر مسجد سے نکلے۔ رات کا وقت تھا، ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ جناب قمبر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا میرے بھائی اگر توجہ کر لی۔ جناب قمبر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یا علی، کیا اس ستارے میں بھی مخلوق آباد ہے؟ علی مسکرانے لگے۔ علی کو مسکراتے ہوئے قمبر نے دیکھا اور کہا، یا علی، میں نے سوال پوچھا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ علی نے فرمایا، قمبر تو نے کیا پوچھا؟ یا علی، میں نے پوچھا ہے کیا اس ستارے میں بھی مخلوق آباد ہے؟ علی نے فرمایا، قمبر مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جب میں وہاں ہوتا ہوں تو وہاں کے لوگ تمہاری زمین کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، یا علی، وہاں بھی مخلوق آباد ہے؟ ہائے 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 ہائے، اے قمبر، یہاں بھی میں امام ہوں، اے قمبر، وہاں بھی میں امام ہوں۔ جاؤ، زمانے میں کوئی ایسی قوم ہے تو لے آؤ جو اپنے راہبروں کی خوشی میں اتنی خوش ہو سکے، جو اپنے راہبروں کے غم میں چیخے مار کے رو سکے۔ دو جملے ہیں، میں اس دعا کے ساتھ کہ محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے مجھے اسی میں منبر چھوڑنا ہے۔ خواہ طویل گفتگو کا میں عادی نہیں ہوں اور نہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے۔ میں صرف آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ آپ بھی دعا کریں، بی بی دور دور سے چل کے آئے ہیں، کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر۔ آنسو حضور انسان کے اختیار میں نہیں۔ میں نے منبر سے کبھی کسی عزادار کو نہیں ڈانٹا کہ فلاں نہیں رو رہا اور فلاں نہیں رو رہا۔ آنسو انسان کے اختیار ہی میں نہیں۔ اسی لیے کریم گھرانے نے کہا تھا کہ رو نہ سکو تو رونے والی شکل بنائے۔ کل معاشر میں یہ نہ کہنا کہ مولا میں تو رونا چاہتا تھا، آنسو میرے اختیار ہی میں نہیں تھا۔ رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ اور میں نے حضور کبھی کسی عزادار کو منبر سے نہیں ڈانٹا۔ میں ہمیشہ اولاد سیدہ کا کرم سناتا ہوں، جو رونا چاہتا ہے اور رو نہیں سکتا۔ میرے چھٹے صادق امام کا فرمان ہے، محسوس کر لیجئے گا، میرے صادق امام کا فرمان، دیکھو کتنا کریم گھرانہ ہے۔ میرا صادق امام ارشاد فرماتا ہے، میرے جد مظلوم کی مجلس میں بیٹھ کر اگر تمہیں رونا نہ آئے تو یہاں سے مایوس نہ اٹھنا، یہاں بیٹھ کے اپنی کسی مصیبت پہ رو لینا، ہم پھر تمہاری جنت کے ضامن۔ تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے اپنے بیٹے کو رو لیا کرو، تمہیں سکینہ پہ ترس نہ آئے اپنی بیٹی کا بہن کر لیا کرو۔ کتنا کریم گھر ہے حضور۔ اور یہ بھی میرے صادق امام کا فرمان ہے، یہ بھی میرے صادق امام کا فرمان ہے کہ میرے جد مظلوم کی مجلس میں جب کوئی مومن چیخ مار کے روتا ہے تو خدا کی آواز آتی ہے، فرشتوں اس مومن کی چیخ تسبیح بنا کے درج، یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ کم از کم فضائل کے حصے میں جیسے آپ کی مرضی ہو ویسے سنا کریں، لیکن مصائب کے حصے میں کوشش کیا کریں کہ اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھا کریں۔ آپ اس بات کو کیا سمجھتے ہیں؟ کائنات میں بانٹنے والوں کی بیٹیاں عزا خانوں میں آنسو اکٹھے کرنے آتی ہیں۔
اللہ جانے کتنا مجبور ہے یہ گھر، کائنات میں بانٹنے والوں کی بیٹیاں عزا خانوں میں آنسو اکٹھے کرتی پھرتی ہیں۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے، جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے، جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زہرا ہے، جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یہی حق ہے محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے کا۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے، جسے سب سے زیادہ رلایا گیا۔ میرا بزرگ کہہ رہا ہے کہ مارنے والے مسلمان تھے، صرف مسلمان۔ وہ مسلمان تھے یا نہیں اس بات کو چھوڑیے، کیا یہ بات رلانے کے لیے کافی نہیں کہ جب حسین ابن علی نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت دو، تو ایک ملعون نے آگے بڑھ کے کہا تمہاری کون سی قبول ہونے والی؟ مرحبا مرحبا مرحبا، یہ ہے غربت، زہرا کی اولاد کی غربت ہے۔ پڑھ لو تمہاری کون سی قبول ہونے والی؟ جو خود مجسم نماز تھے، جو خود مجسم نماز تھے، 2018 میں ایک بھی آنسو آ جائے آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ 2018 میں میں حضور کراچی میں انچولی میں خمسہ مجالس پڑھ رہا تھا۔ علامہ رشید ترابی آل اللہ مقامہ، ان کے صاحبزادے علامہ نصیر ترابی، ادب کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، اور مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ میں جہاں بھی پڑھنے جاتا تھا وہ میرے ساتھ جاتے تھے کراچی، تو وہیں میرے پاس ہی وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ علامہ نصیر ترابی، رشید ترابی صاحب کے صاحبزادے۔ ایک دن میں مجلس پڑھ رہا تھا، یہ بات آپ کو بھولے گی نہیں، یہ میرے دل کا درد ہے، یہ عزاداروں کی امانت ہے، اور میں پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں یہ امانت عزاداروں تک ضرور پہنچاتا ہوں۔ شاید آج رات آپ کو بھی یہ بات نہ سونے دے، میرا تو جگر کھا گئی ہے یہ بات۔ میں حضور مجلس پڑھ رہا تھا، مسائل پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا، وہ زور زور سے چیخیں مار کے روتا تھا، پھر زور زور سے اپنے چہرے پہ تماچے مارتا تھا، پھر کچھ لوگ اٹھتے تھے اسے پکڑ کے بٹھا لیتے تھے، پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ بہت دیر وہ ایسے اٹھتا بیٹھتا رہا، مجلس ختم ہو گئی، مجھے لا کے انہوں نے اوپر کمرے میں بٹھا دیا۔ میں کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ باہر شور کی آواز ہے۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا، وہی نوجوان تھا، اسے بازوؤں سے کچھ لڑکوں نے پکڑ رکھا تھا، اور وہ ان سے ہاتھ چھڑوا کر اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرانا چاہتا تھا۔ وہ لا کے کمرے میں سامنے بیڈ پہ تھا، اور سامنے ایک کرسی تھی، اس پہ بٹھا دیا انہوں نے۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا، وہ میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ یہی وہ درد ہے جو میرا جگر کھا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے آج رات آپ کو سونے نہ دے۔ میرے سامنے وہ نوجوان بیٹھ گیا، وہ چیخیں مار مار کے روتا تھا، اور چیخیں مارتے مارتے رک کے ایک جملہ کہتا تھا، اور پھر چیخیں مارنے لگتا تھا۔ بس وہی جملہ ہے جو آپ کی امانت ہے، سنو گے وہ کیا کہتا تھا؟ وہ چیخیں مارتے مارتے رک کے کہتا تھا محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں۔ محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں۔ عزاداروں میں بہت دیر اسے دلاسے دیتا رہا، بہت دیر کے بعد اس کے آنسو خشک ہوئے، کچھ آواز مدھم ہوئی۔ اب یہ اگلا جملہ سمجھنا جو میرا جگر کھا گیا ہے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے اس نے میری طرف دیکھا، اور دیکھ کے کہنے لگا مولانا صاحب میرے دل میں ایک سوال ہے، میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے، آج تک کسی کے جواب نے مجھے مطمئن نہیں کیا، وہ سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا پوچھو، جس لائق میں ہوں میں جواب دیتا ہوں، اب اس کا سوال سننا۔ وہ رو بھی رہا تھا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا مولانا صاحب مجھے سچ سچ بتائیں کیا خدا واقعی ان سے محبت کرتا تھا؟ میں نے کہا میرے بیٹے اللہ کا ان سے بڑا کوئی محبوب نہیں تھا۔ کہنے لگا جی میرا دل نہیں مانتا، لوگ سکینہ کو تماچے مارتے رہے وہ دیکھتا رہا، لوگ علی کی بیٹی کے سر سے چادر لے گئے وہ دیکھتا رہا۔ میں نے کہا نوجوان تیرا جذبہ سلامت رہے، لیکن مسئلہ یہ تھا اتنا اللہ نے مانگا نہیں تھا جتنا حسین نے دے دیا تھا۔ یہی وجہ ہے اللہ کو کہنا پڑا اے حسین بس کر دے،